تبدل وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. کے لیے سبحانہ قرار دیا ہے. اس میں اشارہ پروردگار ہے کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. پہلی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. ایک اصطلاح ہے دین اور دوسری اصطلاح ہے شریعت. دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہے انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے. دوسرا توجیہ یہ ہے دین اور شریعت میں کہ منزل قدیم پر اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد دین مکمل ہوا یا شریعت مکمل ہوئی. اگر تو قرآن کی لفظ یہ ہوتی ہے یوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو کامل کر دیا ہے، پتہ یہ چلتا کہ چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے. لیکن جیسی پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی امامت ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے. اسی لیے ہمارے حاکموں نے عقیدہ امامت و ولایت کو اصول دین میں شمار فرمایا ہے. دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ ایک اگلی توجیہ کہ دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. دین اختیار کرنے میں آپ مختار ہیں، آپ چاہیں دین اختیار کریں چاہیں نہ کریں. دین اپنانے میں انسان کو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، آیت الکرسی میں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے. تو دین میں سختی نہیں کیا مطلب؟ یعنی عقیدہ اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے. اگر کوئی مشرک رہنا چاہتا ہے زبردستی سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھایا جائے گا. اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے زبردستی اسے محمد رسول اللہ نہیں پڑھایا جائے گا. اگر کوئی منافق رہنا چاہتا ہے زبردستی اسے علی ولی اللہ نہیں پڑھایا جائے گا. لیکن جوانوں یاد رکھنا، جب اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا، اور آپ کا اختیار ختم ہو گیا اور آپ کو ہر کوئی بات ماننا پڑے گی جو خدا کہے، مصطفیٰ کہے، مرتضیٰ کہے. تو عقیدہ اور عمل یہ دونوں ضروری ہے. عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. عقیدہ عمل کو تحقیق دیتا ہے اور عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. تو دونوں ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے.
ان دونوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد باپ فوت ہو گیا، بڑے بیٹے میں بابا کی جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھانا لازمی ہے، قضا روزے رکھوانا ضروری ہے۔ اگر وہ زکات نہیں دیتا تھا اس کی طرف سے زکات دے، اگر وہ حج نہیں کیے ہوئے تھا، یعنی اس کے واجبات فرائض جتنے بھی ہیں وہ عزیز رشتہ داروں پر بالعموم اور بڑے بیٹے پر بالخصوص واجب ہے کہ بابا کی قضا نمازیں پڑھائے، قضا روزے رکھوائے۔ تو بیٹا وہی اپنے باپ کے فرائض ادا کروائے گا یا کرے گا جو خود فرائض کا عادی ہوگا۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ بابا کو کہاں پڑھائے گا، جو خود روزہ نہیں رکھتا وہ بابا کا کہاں رکھوائے گا۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا واجب ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں پیغمبر اکرامی اسلام کی، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جب وہ اپنے دفتر اعمال کو کھولے گا کیا دیکھے گا؟ سر و فلک پہاڑوں کے برابر اور تہ بتہ بادلوں کی طرح دفتر اعمال خیر سے پورے خوش ہو جائے گا، سینہ بن جائے گا، چہرہ کھل اٹھے گا، عرض کرے گا پروردگار اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ویسے اکثر نیکیاں تو وہ ہیں جن کے لیے میں نے دنیا میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ بھی میرے نامہ اعمال میں آ گئی ہیں۔ آواز مطلب آئے گی یہ ساری تیری نیکیاں نہیں ہیں، یہ وہ تیری پاک کردار اولاد جن کی تو تربیت کر دیا جاتا، جنہیں تو نے نمازی بنایا، روزہ بنایا، جنہیں تو نے معافی بنایا، جنہیں تو نے عزادار بنایا۔ بھائیو ضروری ہے، یہاں اکثریت مجھے جوانوں کی نظر آتی ہے، بچے ہیں لیکن کم نظر آتے ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ چھوٹے بچوں کو حتماً ساتھ لے کے آیا کرو، بچوں کو ضرور ساتھ لایا کریں، اور بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے مثلاً صرف جو 14 سال تک بچے ہیں ان کے لیے اگر اہتمام کر لیا جائے کہ ہر آنے والے بچے کو آنے سے پہلے، امام بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک چاکلیٹ ان کو دے دی جائے تو بچوں میں آنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور جو بچوں کو جہاں مسجد میں پکڑ کے لے جاؤ، انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، وہاں اساتذہوں میں اور حلقہ باتوں میں بھی بچوں کو کھڑا کرو۔ اگر آپ بچوں میں توجہ نہیں دو گے تو کل تمہاری مسجد نمازوں سے خالی ہوگی اور تمہارا حلقہ باتوں بھی ادھورا رہ جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جہاں بزرگ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، اس لیے کہ بچوں کی عمر ایسی ہوتی ہے آج ان کے دماغ میں جو بات پڑ جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ تو بچوں کا پیدا کرنا واجب نہیں، بچوں کی تربیت کرنا واجب۔ آواز قدرت ہے کہ میرے بندے یہ جتنی تیری نیکیاں ہیں یہ سے مگر تیری نہیں ہے، وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا، پھر انہوں نے نسل بعد نسل اپنی اولاد کی تربیت کی اور سلسلہ قیامت تک قائم رہا، انہیں بھی اجر ملے گا۔ اصل اجر تمہیں ملے گا کہ تم نے ان کی تربیت کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد، نمازی اولاد، روزہ دار اولاد، تہجد گزار، شب زندگار اولاد، ماتمی عزادار اولاد چھوڑ کے جاؤ تاکہ ان کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں۔ تصویر کا دوسرا رخ بہتر فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جب وہ دفتر اعمال کو کھولے گا تو سر بفلک پہاڑوں کے برابر تہ بتہ بادلوں کی طرح گناہان صغیرہ و کبیرہ سے دفتر اعمال کھول بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے گناہان کبیرہ و صغیرہ میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ایسے تو اکثر گناہ
صغیرہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ بھی تیرے نامہ اعمال میں آپ کے حوالے کرتا ہے کہ یہ سارے تیرے اعمال بد نہیں ہیں، یہ نیکیوں کا کردار اولاد کی کرتوت ہے کہ جنہوں نے جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ ان میں اولاد پیدا کرنا واجب نہیں تھا، ان کی تربیت کرنا واجب تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پچھلے اشرے میں شاید میں نے یہ بات کی تھی، یہاں بھی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، حضور فرماتے ہیں ان مومنوں کے امین کا نام ہے ایمان کے دن زندے ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے۔ قرآن ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی تمہاری واجب ذمہ داری ہے۔ تم نیک ہو، تم پرہیزگار ہو، تم شمسدار ہو، تم تہجد گزار ہو، اولاد بیکار ہے، اولاد ہمارا گھر ہے، اولاد کی طرف توجہ نہیں ہے، تمہاری یہ نمازیں، یہ روزے، ان کا اجر اپنے مقام پہ، لیکن اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر اولاد بن کے راہ نکلی تو ان کے گناہ جہاں ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، وہاں والدین کے نامہ اعمال میں بھی۔ اپنی اولاد واحدکم نارا قودھا الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچاؤ۔ دیتا ہے عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ اگر کوئی بات عقیدہ ہو کے مر گیا، اور ایک بات اور یاد رکھنا، جہاں ہمارا امامت و ولایت پہ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، وہاں تشیعیوں کا عقیدہ توحید بھی درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کا درست ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ توحید بنیاد ہے مکتب اسلام کی۔ اور اصول دین میں سے جو 4 اصول ہیں وہ اس عقیدہ توحید کی فرع ہے، اصل عقیدہ توحید ہے۔ یعنی عدل کا عقیدہ توحید کے بعد ہم نے عدل کہہ کر اقرار کیا۔ عدل کس کا عدل؟ اللہ کو عادل ماننا، اس کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ اس کے بعد عقیدہ نبوت کو، رسالت، تو نبوت کس کی طرف سے، رسول کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اس کا تعلق بھی خدا سے ہے۔
عقیدہ امامت و ولایت وہ خدا کی طرف سے ہے. علی علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. خدا کے توحید سے تعلق ہے. بعد قیامت قیامت کے دن کا مالک اللہ کی ذات ہے. قیامت کا تعلق تو بیسک عقیدہ، بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید ہے جس کا درست ہونا ضروری ہے. اور عقیدہ توحید ہمارا قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے. نہج البلاغہ کے مطابق، صحیح کاملہ کے مطابق، کلام معصوم کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. اور پوری سورہ توحید قرآن میں موجود ہے. توحید کا عقیدہ جس میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. میرے حبیب فرما دیجیے اللہ احد ہے. واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن واحد میں اور احد میں فرق ہے. واحد وہ ہے کہ جو ہو سکے، جو بڑھتا ہو، جو کسی شے سے مل کے بنا ہو. احد وہ ایک ہوتا ہے جو دو نہ ہو سکے، جو کسی شے سے مل کے نہ بنا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا محبوب کے ذریعے سے تو فرمایا قل هو اللہ احد. میرے حبیب فرما دیجیے اللہ احد ہے، نہ قابل تقسیم ہے، بڑھتا نہیں ہے، کسی شے سے مل کے نہیں بنا ہے. اور جب حضور نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ہم ایک نور ہیں. ایک کے دو ہو گئے مل کے بننا. اللہ احد ہے، یعنی ایسا ایک ہے جو دو نہیں ہو سکتے، مرکب نہیں ہے، کسی شے سے مل کے نہیں بنا ہے. جب حضور نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے آنا وعلی من نور واحد. میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. ایک کے دو ہو گئے، دو کے پانچ ہو گئے، پانچ کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے. اللہ احد ہے، اللہ حسنت و بے ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ ایسا بھی نیاز ہے کہ جس نے 14 کو خلق فرمایا. ایسا بھی نیاز ہے کہ جسے علی سجدہ کرے. علی وہ علی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ساری رات اللہ کے حضور سجدوں پہ سجدے کرتا ہے. اور لوگوں نے علی کے سجدوں ہی سے توحید حاصل کیا. خدا کو پہچانا. ایک ملحد شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کام سب تحقیق کرنا، میری منکر خدا تحقیق کرنا. اور تحقیق کا نقطہ بھی یہ تھا کہ میں دیکھوں زمانے میں سب سے بہادر کون ہے. وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بہادر شجاع لوگوں کے قصے پڑھے، بڑے بڑے پہلوانوں سے جا کے ملا، اور تحقیق کرتے کرتے میری نگاہ علی کی شجاعت پہ پڑی. اور جب میں نے علی کی شجاعت کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا یہ علی ہے 3,000 مسلح آدمی کا مقابلہ کرنے والا عقیدہ جلیل بہادر ماہر اندر حارث عامر نے اپنے عبدو. جب علی کے مقابلے میں آتے ہیں تو علی انہیں 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. علی بانٹتے برابر دیتا ہے، یوں کا نہیں ہے، یوں کا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی کی سیرت پڑھتے پڑھتے کہ علی کی طاقت کا لوہا فقط اہل زمین نے نہیں مانا، آسمانوں پر بھی علی کی طاقت کا لوہا مانا گیا. اس لیے کہ علی فرش زمین پر بیٹھ کر اشارے سے کہتے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں. تو 35 سال کی تحقیق کے بعد
میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میری خدا کو مان رہا نہیں، وہ کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میری نگاہ میں اگر کائنات کی کوئی کنٹرول اتھارٹی ہے، میری نگاہ میں اگر کائنات کی کوئی سپر پاور ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علی کی سیرت پڑھتے پڑھتے میں اس منظر میں جب پہنچا کہ میں نے دیکھا وہی علی ہے، مسجد نبوی ہے، سجدے میں سر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، جسم میں لذت ہے، روتے علی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ منظر دیکھ کر کے ساتھ میری پیشانی زمین پہ جا لگی، میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یقیناً اس کائنات کا معبود حقیقی وجود ہے جس سے علی سجدہ کرتا ہے، جس سے علی جھکتا ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے جسے جو کر سجدہ کرے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ شان توحید یہ ہے، سورہ توحید میں آپ کو سنا رہا ہوں، نواز کیا پڑھتے ہیں، شان توحید یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ یاد رکھنا جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے تو خدا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر نے اور جناب سیدہ نے مل کے عقیدہ توحید کا تعارف فرمایا۔ مولا امیر نے جب بھی اس میدان میں اپنا تعارف کروایا فرمایا لوگوں سنو، انا علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور جناب سیدہ نے جب بھی پکارا فرمایا یا ابل حسن، حسن کے بابا۔ جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور شان توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی برابری والا نہیں ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے تو میری بیٹی سیدہ کی برابری کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ خدا کا کوئی کف نہیں ہوتا، علی کا کف جناب زہرا موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں بعض لوگ اجتماع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں قدر سیدہ کے علاقے میں، پنڈی کے علاقے میں وہاں مجلس پڑھنے ایک صاحب نے بیچ میں ان کے نام کوئی صاحب پڑھنے والے نام نہیں لیتا، انہوں نے ربائی پڑھی یا شعر پڑھا، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو لا معبود ہوتا ہے۔ شاباش، مجھے ناز اور فخر ہے آپ کی ذوق سماعت پر۔ اس شعر پر نہ واہ کرنا چاہیے تھی نہ نعرہ لگنا چاہیے تھا۔ آپ کی خاموشی نے بتایا کہ آپ سمجھ کے سن رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس نے بڑا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو لا معبود ہوتا ہے۔ اس نے یہ جملہ پڑھا، ایک بزرگ سیرت انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کی خاطر قیام کیا، کھڑا ہو گیا، اور حکم قرآن کی آیت ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، ایک ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دو ہو تو کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے قیام کرو۔ اس نے اللہ کی خاطر قیام کیا۔ وہ بزرگ آیا، اس ذاکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پنجابی میں پوچھا پتر کی پڑھے؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، اور میں پتر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ معبود نہیں ہوتا۔ ہمارے خطیب ہیں اللہ علیہ السلام کے ناصر تناڑا صاحب اللہ
بڑی خوبصورت باتیں، بعض باتیں مجھے ان کی بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ علی اللہ نعرہ لگانے والے، علی اللہ نعرہ لگانے والے، انہیں کیوں تمیز نہیں ہے؟ جو بندہ یہ تمیز رکھتا ہے، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، اسے یہ تمیز کیوں نہیں ہے؟ وہ خدا ہے، یہ نبی ہے، یہ علی ہے. میرے او بھائی ہم شیعہ اسنا عشری ہیں، ہم قرآن و تعلیمات کے مطابق ہم نے دین حاصل کیا ہے. ہم مکتب اہل بیت میں نصیریت کی کوئی گنجائش نہیں. ہم علی اللہ والے کرنے کو تیار ہے. اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے. چہرہ کھل جائے گا آپ کا. مولانا کی عظمت سنت جلال آپ سے متعلق ہے. کہا جاری اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے ہیں. ہم نے کبھی آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھا. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سلیمان علی کس کے شرف میں فخر کرتا ہے؟ علی کس کے شرف میں فخر کرے؟ اور امیر فرماتے ہیں اللہ نے شرف من علی کو عطا فرمائے ہیں. کیا مطلب فخر نہیں کرے گا؟ اللہ نے شرف من علی کو عطا فرمائے ہیں. قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے. ہاں یا علی میرا دل یہ چاہتا ہے کوئی ایسا شرف جس پر آپ کو فخر ہو، آپ کو ناز ہو، کوئی ایسا شرف ارشاد فرمائیے. تو مولا امیر علیہ السلام نے دو شرف بیان فرمائے. کہا سلیمان مجھے بڑا ناز ہے، نجم بلاغہ میں ہے، دو شرف مجھے بڑا ناز ہے. ایک شرف تو یہ بیان فرمایا کہا بھی عزت ان تکون علی ربا، علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا پروردگار ہے. اور علی کے فخر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی علی نے فخر کیا. اور ایک اور کو بھی مکمل کر دوں بات کو جس پر علی نے ناز کیا. کہا مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے طور پر ایک طرف اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف علی ابن ابی طالب کو رکھا.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ابھی یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجیے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس سے قرآن اللہ کی اللہ بطور گواہی کی الگ موجود ہے، اس سے قرآن نبی کی نہیں، نبی کی تو گواہی کی علم تو وہ وہی کو ہوگا جس نے دعویٰ کیا ضرور کہا مجھے دو باتوں میں بڑا ناز ہے علی کو، علم پر بھی علی نے فخر کیا، رزینا قسمت الجبار دینا لنا علم والآباء مالو۔ علی اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے کہ اللہ نے علی کو علم دیا، علی کے دشمن کو مار دیا۔ علم باقی رہنے والا ہے اور مال فنا ہو جانے والا ہے۔ تو بہرحال علی نے ابدیت پہ ناز کیا۔ تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے ابدیت ہے پھر رسالت ہے، اور سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی معراج پر اپنے عبد کو۔ معراج ابدیت تو ہوئی ہے، رسالت تو نہیں۔ یہ ابدیت اتنا بڑا منصب ہے، ابدیت میں ناز کیا میرے مولا امیر نے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پتر معبود صرف اللہ ہے، جو اور ہوتا ہے نا وہ معبود۔ لیکن لوگ نعرہ لگا چکے تھے۔ اس نے پڑھا، یہ میں نے پہلی مرتبہ یہ مجمع دیکھا ہے، یہ میں خوشامد نہیں کر رہا، ظاہر سامنے کی بات ہے کہ میں نے بھی اس کی پڑھی ہوئی ربائی پڑھی ہے۔ اکثر لوگ تو اس کو دہرانے پر بھی نعرہ لگا دیتے ہیں، غلط اور صحیح۔ پہلے ہم لوگوں پہ اعتراض کیا کرتے تھے، جو کسی نے پڑھ دیا صاحب اور سبحان اللہ۔ کالی کملی والے نے فرمایا کہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، سارے کو سبحان اللہ، سب نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ کسی عقل کے اندھے نے نہ سوچا جس کی اپنی کملی کاری ہے۔ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ زندہ کو پیٹتے ہیں، زندوں کو پیٹتے ہیں، شیعہ زندوں کو پیٹتے ہیں۔ ہم نے کہا زندوں کو پیٹتے کیا مطلب؟ کہنے کہ کربلا والے شہید نہیں، ہم نے کہا شہید ہے۔ کہنے کہ شہید زندہ نہیں ہوتا، ہم نے کہا وہ ہے، آپ بھی مانتے ہیں؟ کہنے کہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید جو ہے خدا میں قتل ہو جائے اس کے بارے میں گمان تک نہ کرو کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا وہ زندہ ہے، تو اب ہم نے ان کو زندہ سمجھ کے پکارنا شروع کیا، یا عوام اللہ، یا عوام اللہ، یا عوام اللہ۔ یہ لوگ کہنے لگے دیکھو انہیں کیا ہو، اردو سے بولنے جنگ کے علاقے میں 2 سال میں حسینیہ جنگ میں پڑھتا رہا ہوں، ابتدا میں میٹرک کے فوراً بعد سن 82-83 میں وہاں پڑھتا رہا ہوں۔ وہاں ایک ذاکر ہوتے تھے غلام باس دیندار، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ آج مجھے کیا مسائل پڑھنا ہے دوستوں نے بتایا نہیں مجھے جی۔ تو وہ غلام باس دیندار ان کا نام تھا، دیندار اس لیے تھے کہ وہ ہندو سے ڈائریکٹ شیعہ ہوئے۔ ہم نے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بالکل ہی ڈائریکٹ علی اللہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا یار میں 360 بے وقوفوں کو چھوڑ کے آیا اور پھر بے وقوف تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی دلچسپ بات کہتے کہ کسی نے شتر کو پار رکھا تھا۔ اس پر بات انہوں نے کی کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زندہ ہیں، اور جب ہم پکارتے ہیں وہی لوگ کہتے ہیں وہ مر گئے، مردوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بندے نے شتر پر پار رکھا تھا، سمجھانے کے لیے مثال، یہ مثال یاد رہے گی، پوری تقریر یاد رہے گی۔ تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور کہتے ہیں ککڑ کو۔ شتر پر پار رکھا تھا
تو مالک نے شتر کو سے کہا کہ جب تو شتر ہے اونٹ ہے تو آج کے بعد میں تیرے اوپر وزن لا دوں گا. اس نے کہا حیا کرو کبھی مرغے کے اوپر بھی کسی نے وزن لانا ہے. اس نے کہا تم مرغا ہے. اس نے کہا بے شک. اس نے کہا میرے کل سے باہر دینا آسان. اس نے کہا حیا کرو کبھی اونٹ کو بھی آسان ہے. یہ کہا کرتے تھے کی اولادوں کسی ایک طرف تم مرو. جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں سکتا ہے, جب ہم پورے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں مرے. تو ہم اب ہمارے یہاں بھی یہ صورت یہ مصیبت آ گئی ہے. جو کسی نے پڑھ دیا دم نعرہ حیدری, بھائی غلط بات پہ نعرہ قتل نہ لگانا. جس طرح آپ نے ربائی پہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی اور خوبصورت ذوق سماعت کا نتیجہ ہے. آپ نے ایک بندے سے بھی چوتک نہیں کی. جب حالانکہ اکثر جناب ہم یہی غلط کسی کی پڑی ہوئی ہے ربائی غلط سنا رہے ہوتے, صرف سنانے کے لیے تو بیچ میں سے کوئی نعرہ لگا دے, بغیر سوچے سمجھے نعرہ لگا دیا. اور حالت ہماری بھی یہ ہو گئی ہے. ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ یہ جو میں ربائی آپ کو سنا رہا ہوں نا, یہ میں نے ہندو کی قبر پہ کتبہ لکھا ہوا دیکھا ہے, وہاں سے لے کے سنا رہا ہوں. اس نے ربائی پڑھی, نعرہ لگ گیا. دوسرا ذاکر آیا, اس نے کہا یہ جو جاہل پڑھ رہا تھا اس کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ ہندو تو قبریں بناتے ہی نہیں, وہ تو مردوں کو ویسے ہی جلاتے ہیں. تو جب وہ قبریں ہی بناتے تو کتبہ کہاں سے آ گیا, قبر کہاں سے آ گئی, بہت ساری تو اس طرح نعرہ نہیں لگانا ہے. تو وہ لوگ نعرہ لگا چکے تھے اس کی اس ربائی پر. وہ بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ ادھر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ معروف نہیں ہوتا. اب لوگ کہیں بزرگوں بیٹھو بیٹھو بیٹھو. بزرگ نے کہا میرے بچوں کی طرح ہے, غلط پڑھ رہا ہے, میں نہیں سمجھاؤں گا, آگے جا کے پھر غلط پڑھے گا. عقیدہ توحید کا درست ہونا, یہ باتیں میں آپ کو بیچ میں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کروں, ان مثالوں کے ذریعے بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. عقیدہ توحید, تو عقیدہ بھی ضروری ہے, عمل بھی. میں نتیجے کے قریب لا رہا ہوں. عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا, عمل کا سوال قیامت کے دن ہوگا. اب ایک اصول اللہ ہم اگر یاد رہ گیا تو میری محنت سوال ہو جائے گی. اللہ نے تقسیم کیا, قبر میں عقیدے کا سوال رکھا, نماز روزہ حج زکات عمل کے سوال کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا. اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے مومن کا عقیدہ درست ہو تو اس کی ہونے والی نیک اولاد, نیک پسماندگان اس کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں پڑھاتے, قضا روزے رکھاتے, حج بدل کروا کے اس کی طرف سے واجبات و فرائض ادا کر کے اس کا دفتر اعمال پر کرتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اگر قبر ہی میں اعمال کا سوال ہو جاتا اور فیصلہ قبر میں ہی ہو جاتا تو آپ قیامت تک اولاد صدقہ جاریہ کیسے بنتی, نام اعمال دفتر اعمال کیسے مومن کا کھلا رہتا. تو قبر کے عقیدے کا سوال رکھا اور قیامت کے دن عمل کا سوال رکھا. ایک اصول یاد کر کے جانا میری ملت کا نوجوان, تجھے مجلس میں آنے کا صلہ مل جائے گا اگر میں سمجھا سکا. یاد رکھنا قبر میں جس بندے کا عقیدہ درست ہوگا قیامت کے دن عمل کا سوال اسی سے کیا جائے گا. میں جلدی بات کر لوں تاکہ مفہوم میں ادا کر سکوں. دیکھیں مثلا ایک بندے کا انتقال ہو گیا, منکر نکیر آئے, پہلا سوال یہ ہوا من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اب یہاں پر لوگ بعض انجان قسم کے لوگ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. بعض جہلا کہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں علی رب علی رب علی رب. اللہ نے قبر میں پہلا سوال رب کے متعلق رکھا ہے, من ربو کا. فرشتے پوچھیں گے ایک بات یاد کر کے جانا کہ قبر میں بندہ اسی عقیدے کا اظہار کرے گا جو عقیدہ دنیا میں رکھتا ہوگا. اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی میرا رب ہے یا بابا میرے رب ہیں, اور
جب ان سے پوچھا جائے گا کہ مان ربوں کا حزیر یہی جواب دے گا کہ علی میرا رب ہے، 12 امام میرے رب ہیں. تو اب اس سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ مان اماموں کا تیرا امام کون ہے، تو خدا اس وقت وہ بندہ کس بات کا نام لے گا؟ رب رب ہے، رب خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. پہلا سوال ہوگا مان ربوں کا تیرا رب کون ہے. اگر وہ کہتا ہے لا مناف عزا میرے رب ہیں، تو مجھے بتاؤ اس سے اگلا سوال ہوگا من نبی ہوگا؟ ضرورت ہی نہیں، فیل ہو گیا. یہی پہ پہلی منزل پہ فیل. نبوت کا پوچھنے کی ضرورت جب خدا کو نہیں مانتا. ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، پھر پوچھا جائے گا من نبی ہوگا. اگر وہ کہے مسلمہ قذاب میرا نبی ہے، احمد قادیانی میرا نبی ہے، اگلا سوال ہوگا من اماموں کا. جب عقیدہ نبوت میں فیل ہو گیا تو فیل ہو گیا. امامت پوچھنے کی. ہاں اگر وہ کہے کہ حضور میرے نبی ہیں، آپ پوچھا جائے گا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے. اگر وہ یزید کو اپنا پیشوا یا امام کہے، یا دشمنان اہل بیت کو اپنا امام کہے، تو مجھے بتاؤ اس سے اگلا سوال ہوگا من کتابوں کا؟ نہیں ہوگا نا. ہاں اگر وہ کہہ دے کہ علی سے لے کر حضور تک میرے امام ہیں، اب اس سے اگلا سوال ہوگا من کتابوں کا، من قبلتوں کا. اگر نہیں جائیں گے اور اس کی قبر کا دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا اور اس کا برزخ سارا جہنم میں گزرے گا. اگر اس کا عقیدہ درست ہوا تو بشیر و بشیر آئیں گے، اسے آگے سینے سے لگائیں گے، اسے مبارک دیں گے، اس کی قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دیں گے. کسی شہر میں کیا خوبصورت بات کہی ہے، قبر مومن میں قلعہ، آسمان کے مومن کے ساتھ قبر مومن میں قلعہ ہوگا، ولا گلشن پھول کے کھلے گی، تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں، فرشتے کی موالی شوکت یا علی کہہ کے ملیں گے. یا علی یا علی یا علی مدد تو مبشر و بشیر آئیں گے، اس کی قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، اس کا برزخ جنت میں گویا کے گزرے گا. قبر والا مرحلہ ختم ہوا، محشر والا مرحلہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہیں پہ روک رہا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے. نوجوان مجھے عزیز بچے بتائیں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا قیامت کے دن نماز، روزہ، حج و زکات کا سوال اس شخص سے کیا جائے گا جس نے قبر میں لات، منات اور عزا کو خدا کہا؟ اس سے نماز پوچھی جائے گی، اس سے پوچھی جائے گی نماز جس نے مسلمہ کا رات کو نبی بتایا تھا. اس سے نماز پوچھی جائے گی جس نے کہا تھا میرا چھٹا پیشوا یزید ہے. اس سے نماز پوچھا جائے گا. تو پتہ یہ چلا قیامت کے دن نماز ہوگا، حج و زکات کا سوال اسی شخص سے ہوگا جس نے قبر میں علی تمہارا عقیدہ قبر میں درست تھا. اب آؤ بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، واجبات پہ عمل کیا تھا یا نہیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچایا تھا یا نہیں. یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، ایمان والوں سے پوچھا جائے گا. یہ مجالس اسی تیاری کا نام ہے. قبر اور قیامت کے دن کی تیاری کروانے کی ٹریننگ کا نام ہے مجلس حسین. اسکول ہے زہرا کے بیٹے کا، یونیورسٹی ہے بطول کے بیٹے کی. دین بچایا حسین نے، وقت تھوڑا رہ گیا، دین بچایا. انکان دین محمد آپ کے مظلوم امام کا جملہ، انکان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیاض فقدینی. امام فرماتے میرے نانا کا دین اگر میری شہادت کے بغیر نہیں بچا
بن کے تمام دیتا ہے۔ اگر تو اس دین کو سیکھو، اس دین پہ عمل کرو، یہ مجالس عمل کرنے کے لیے ہے۔ عزیزانو، اس دین پہ سادات کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ ابھی ابیاس کروں گا جو مجھے بتایا گیا، میں اس کے مطابق چند جملے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر 5 محرم آ گئی، 6 کی رات آ جائے گی، کل سے پھر بڑی شہادتیں شروع ہو جائیں گی، اور مسائل کے لیے مجھے زیادہ ٹائم بچانا ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں نے پہلے 3 مجالس صاحب کو فضائل سنائے ہیں، آج میں سیرت اہل بیت کا پیغام اور اپنی ملت کے بچوں کی تربیت کروں اور انہیں بتاؤں کہ عقائد کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ نبوت و امامت و ولایت کیا ہے، عمل کی کیا اہمیت ہے، یہ میں چاہ رہا تھا کہ بتاؤں، اور میں نے بتایا۔ عزیزانو، شب عاشور، شب عاشور میرے مولا حسین نے ایک نماز واجب کے بعد، مغربین کے بعد ایک الگ خیمہ لگایا۔ زہرا کلام وہاں خیمے میں تشریف فرما ہوئے، بڑی دیر تک قریب زہرا اکیلے خیمے میں بیٹھے رہے۔ جو غلام گاؤں اگر سمجھ آ گئی تو عبادت کسی جملے پہ ہو جائے گی، اکیلے بیٹھے رہے۔ بڑی دیر کے بعد خیمے سے روتے ہوئے باہر نکلے، روتے ہوئے باہر نکلے امام، اور اپنی بہن کے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت حبیب روایت کرتے ہیں کہ بہن کے خیمے میں داخل ہوئے، میں نے محسوس کیا کہ بہن بھائی کے انتظار میں تھی۔ بی بی فرماتی بھیا اتنی دیر کہاں بیٹھے رہے ہو؟ کہا الگ خیمے میں کیا کرتے رہے ہو؟ میرے سامنے بیٹھتے، میں تیری زیارت کرتی ہوں، اتنی دیر کہاں بیٹھے رہے ہو؟ اکیلے کیا کرتے رہے ہو؟ امام فرماتے اتنی دیر اکیلا بیٹھ کے تیری چادر کی سوچتا رہا، اور شاید تو کر دیا میں نے، تیری چادر کی سوچتا رہا ہوں۔ کیا بری ہوگی مطلوب ذاتی کے جگن میں؟ پوچھ لیا ہوگا بھیا کیا فیصلہ کیا؟ غیروں کی چادر کا امام زمین کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بہن تیری اپنی قسمت، بہن تیری اپنی قسمت۔ یہ لفظ عادت تھی کہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بیوی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ تسلی کے لیے امام فرماتے ہیں بہن زینب کو مسائل بنے، نانا مارو کے جگہ نانا محمد کا انتقال ہوا، آپ نے صبر کیا، بابا علی کو صبر لگی، انہوں نے صبر کیا، بھائی حسن کے جنازے میں 3 لگے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہلے جگر کے ٹکڑے بند میں اپنے ہاتھوں سے لیے اور انہوں نے صبر کیا۔ بہن زینب اگر کل میں بھی دین میں قربان ہو جاؤں تو میں صبر کر لینا۔ ان کے جانے میں اور میرے جانے میں بڑا فرق ہے۔ نانا کا انتقال ہوا تھا، اما زہرا کا سایہ موجود تھا، اما کی شہادت ہوئی، بابا علی کا سایہ موجود تھا، بابا علی کو ضرب لگی، حسن بھائی کا سایہ موجود تھا، حسن کو تحریر میں حسین کا سایہ موجود تھا، اور انتظارہ کر بھی نظر جائے گا، میرا عباس بھی مارا جائے گا۔ خدا آپ کی چیزیں قبول کرتا ہے، مجھے کس کے سوال میں چھوڑ کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ میرے مولا حسین روتے روتے خیمے سے باہر نکلے۔ حضرت حبیب نے دیکھا کہ ٹیلے پہ بیٹھ گئے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بہن کے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر لمبی سانس لے کے کہتے ہیں اپنی قسمت۔ شب عاشور آج رات کے ٹائم امام خیمے میں آئے، کیا منظر دیکھا؟ جب زینب نے اپنے 2 شہزادوں اور محمد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور بیوی انہیں نصیحتیں کر رہی ہے، بیٹا کل سب سے پہلے نانا زہرا سے مجھے آپ نے سلوک کرنا ہے، نانا محمد سے سلوک کرنا ہے، کل سب سے پہلے دین کے قربان آپ نے ہونا ہے، اور بیٹا لڑتے لڑتے جب میدان میں جاؤ کوشش کرنا اور ساتھ کو قتل کر دینا، اور اگر کسی طریقے سے دریا پہ پہنچ جاؤ میرے لال پانی نہ پینا سکینہ میں حاصل
زینب کیا کر رہی ہوگا؟ بچوں کو میدان کے لیے تیار کر رہی ہو. بس اداکاروں آشور کا سورج طلوع ہوا، موت کا بازار گرم ہوا. ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے ذرا میرے بھائی کو بلانا. آئے کبھی میرے سامنے بیٹھو تاکہ میں جی بھر کے آپ کی زیارت کر سکوں. تو دیر کا مہمان ہے. فرمایا کہ میرے بچوں کو موت کی اجازت دو. کہا میں چھوٹے معصوم بچوں کو موت کی طرف کیسے بھیج سکتا. جب امام نے تردد کیا نا تو بیوی نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا سرور بھیا انہیں تیار کرو، انہیں میدان کی طرف بھیجو. جب اسرار پڑھا نا امام نے کہا اچھا بہن پھر کیا بھی کرو. جناب زینب نے آواز بنائی. حسین نے چھوٹے چھوٹے عوام باتیں شہزادوں کو. یہ چھوٹے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے مدینہ سے کربلا تک محمل میں اپنی ماں کے ساتھ سفر کیا. اتنے چھوٹے بچے تھے. امام نے شہزادوں کو اٹھا کے زین پہ سوار کرایا. بچے جاتے ہیں میدان میں. میرے مولا حسین بہن کے سامنے بیٹھے ہیں. بچوں نے جہاد شروع کیا. عمر صاحب کے خیمے تک پہنچ گئے. اس کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی اور یہ معلوم چھوڑ کے دوسرے خیمے میں چلا گیا. ورنہ حیدر کرار کے نواسے اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور پھر جنگ شروع کی. بہت سے ملعونین کو واسطے جہنم کیا اور ایک وقت وہ آیا کہ امام کے چہرے کا رنگ بدلا. امام کے چہرے کا رنگ بدلا. بھیا پریشان کیوں ہو؟ نصیب سے اتر آئے. اب امام اٹھے کیا وہ محمد کے لاشے کو لے کے آئے. بہن نے ہاتھ باندھ دیے. کیا بھیا کتنی دیر میرے بیٹوں کو لانے کے لیے جا رہا ہے؟ میرے سامنے بیٹھا میں تیری وہ میرا سب کا معلوم میں نے کر دیا. ازاداروں میرے مولا حسین گئے شہزادوں کو لے کے آئے. شہزادوں کی لاشیں پہنچی نہ خیمے میں. بیوی فرماتی ہے بیویوں ان میں بین نہ کرنا یہ میرے حسین کا سرکار ہے. دعا کرو میرے حسین کا علیہ السلام اور ازاداروں یہی وجہ سے جملہ کہوں گا. جناب آ رہا ہے شہزادوں میں سے تفصیل مفصل کروں گا. ازاداروں یہی وجہ ہے جب 11 محرم کو سیاہ ساتھیاں آتی ہے نا ان کے شہدا میں تو حمید راوی ہے ہر ماں اپنے بیٹے کی لاج پہ رو رہی تھی. لیلا اکبر کی لاج پہ رو رہی تھی. فروا قاسم کی لاج پہ رو رہی تھی. جناب رقیہ بھائی عباس کے لاج پہ رو رہی تھی. وہ یہ کہتے